الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات سے مضمون یہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل جو کہ ایک پست قوم تھی، اللہ نے اس کو عزت اتنی عطا فرمائی کہ دینی کمالات اس قوم کے اندر پیدا فرمائے کہ انبیاء کا ایک بڑا سلسلہ اس قوم کے اندر اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا اعزاز کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو گھر بیٹھے، یا یہ کہا جائے کہ رزق آسمان سے ان کے لیے اتارا. لیکن بالآخر جب اللہ کے اتنے فضل و کمالات کے باوجود ان لوگوں نے اپنے درمیان فرقے بنا لیے، اختلاف کیا، اللہ کی کتاب کو منمانی اعتبار سے خواہشات کے مطابق بنانے لگے، تو اللہ نے ان سے ان کے فضل و کمال کو چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت کو سمجھانے کے بعد اب ان آیات میں اللہ پاک ان لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں جو دہریے ہیں، لا مذہب ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. مذہب کی قید، دین کی قید، جائز و ناجائز کی پابندی، بدکاری اور نیکوکاری کوئی چیز نہیں ہے. نہ آئندہ کسی چیز کی سزا ہے اور نہ بدلہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آ گئے ان کے بچے ہو گئے اور پھر ختم ہو گئے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، اللہ کا یہ نظام کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بغیر کسی خالق کے یوں ہی چل رہا ہے. اللہ نے ان کی تردید آج کی آیات میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی جو اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے، شریعت کے دائرے میں رکھتا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، پوچھ کر ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو یہ بتاؤ جو نیکی کرنے والا ہے
اور جو برائی کرنے والا ہے، جو منمانی طور پر زندگی گزارتا ہے، یہ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یعنی جس نے اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں جائز اور ناجائز اختیار کرنے میں، جائز کو اختیار کرنے میں اور ناجائز سے بچنے میں پریشانیاں اٹھائیں، مذہب کے اندر اپنے آپ کو رکھا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو ہر طرح کی قید سے آزاد ہو کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے در پہ رہا ہو، جس نے نہ خدا کو پہچانا، نہ خدا کا حق پہچانا، نہ بندوں کے حقوق کو جانا، بس دنیا میں من کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزارتا رہا۔ یہ بتاؤ دونوں کا انجام مرنے کے بعد برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے، آپ زمین کے اندر محنت کریں، بیج بوئیں تو پھل تو اس کا بھی ملتا ہے، آپ کھیتی کے لیے محنت کریں، آپ دنیا کے حصول کے لیے محنت کریں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوگے۔ تو ایک آدمی جب دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں، پھل ملتا ہے، آج نہیں کچھ دنوں کے بعد ملے گا لیکن ملتا ضرور ہے، تو کیا ایک آدمی جو اپنے آپ کو شرعی دائرے کے اندر رکھے اور ایک وہ آدمی جو اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ تو بڑی بے انصافی ہوگی کہ اگر اللہ ناانصافی کرنے والوں کو، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو اور حق حلال کی فکر نہ کرنے والوں کو اگر اللہ ان کے کیے کا بدلہ نہ دیں اور اپنے آپ کو شرعی دائرے میں رکھنے والوں کے ساتھ ان کا معاملہ کر دیں، یعنی برابر سرابر ہو جائیں دونوں، تو یہ تو ظلم ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا کے اندر محنت کی اور اپنے آپ کو کھپایا، لگایا اور شرعی دائرے کے اندر رکھا۔ تو یہ تو بڑا اللہ کی طرف سے بے انصافی کا معاملہ ہو جائے گا، اور اللہ ذرا برابر کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو اتنا بڑا زمین اور اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، یہ سارا جہاں محض اللہ نے کھیل کود کے طور پر بیکار پیدا نہیں کر دیا، جو کہنے والے کہتے ہیں بس آ گئے، ہم مر جائیں گے اور ہمارے بعد ہمارے بچے آ جائیں گے، ایک کے بعد ایک جانشین آتا چلا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نظام میں نے محض کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا، بلکہ نہایت حکمت کے ساتھ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ضرور ایک دن اس کارخانے کو اللہ تعالی، اس کارخانے میں محنت کرنے والے کو اللہ تعالی عظیم الشان بدلہ دے گا، اور وہی بدلہ آخرت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جس نے دنیا میں جو بویا تھا، آخرت میں فصل کے طور پر وہ کاٹنا پڑے گا اور وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ کوئی نیک آدمی نیک عمل کر کے اس کو بدلہ نہ ملے، یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی کوئی وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ نے نہایت حکمت کے ساتھ بامقصد اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس مقصد کا انجام آخرت کے دن ہوگا، اور وہاں جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ پاک فرمائیں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان چند آیتوں میں جو پڑھی جا رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم
ساء ما يحكمون۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جو برے برے کام لوگ کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے اور بے ایمان سب برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک ہی جیسا ہو جائے، یعنی نافرمانوں کا یہ جملہ اللہ نے یہاں نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیک اور بد یہ کوئی چیز نہیں ہے، آدمی آیا ہے اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا نیک لوگ اور برے لوگ سب ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے سارے آسمان اور زمین کو ایک برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے، اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر نیک اور بد سب برابر سرابر ہو جائیں تو پھر تو نیکوں پر ظلم ہوگا کہ دنیا میں بھی پریشانی سے رہے اور آخرت میں بھی معاملہ برابر سرابر، اور اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا